آپ نے تو بہت خطرناک قوم کے لیے مطلب وارننگ دی ہے رمضان میں مہنگائی بہت زیادہ ہو، کیونکہ یار آپ دیکھیں نا کہ بندرگاہ کے اوپر سینکڑوں کنٹینر اس ٹائم رکے پڑے ہیں. ٹھیک ہے، ریزنیبل بات ہے. حکومت کو چاہیے کہ فوراً ان کو کلیئر کرے. جو تاجر جو ان کا، مجھے تو سب سے بڑا ڈر ہے کہ وہ اتنا زیادہ اس کے اوپر وہ جو ہے نا ڈیمریج پڑ جائے گا کہ وہ ڈیمریج دینے کے قابل نہیں ہوتے. وہ اس کی قیمت سے زیادہ جو ہے، دیکھیں دو چیزیں پاکستان میں قیمت زیادہ کیوں بڑھتی ہے. اچھا، ایک تو اگر ہم امپورٹ کر رہے ہیں، ایک خدا نہ خواستہ جس طرح کا یہ واقعہ کرتے ہیں، ان کی ایک پالیسی اتنی جو ہے نا وہ کوئی ہوتی نہیں ہے، مستقل نہیں ہوتی. ہر 10 دن کے بعد وہ چینج کر دیتے ہیں. پورٹس کے اوپر سامان آتا ہے وہ رک جاتا ہے، اس کے اوپر ڈیمریج پڑتا ہے. جتنے کا سامان نہیں ہوتا اتنا ڈیمریج پڑ جاتا ہے. ایک تو وہ قیمت بڑھ جاتی ہے. پھر پاکستان کے اندر ابھی پیٹرولیم کی مصنوعات بڑھی ہیں. آپ چائنا سے ایک کنٹینر کا جتنا کرایہ کراچی بندرگاہ کے لیے دیتے ہیں، وہی کتنا ہی کرایہ آپ کو کنٹینر کا کراچی سے لاہور لانے کے لیے پڑ جاتا ہے. یہ آپ یہ دونوں چیزیں کر لیں کہ وہاں اگر $2 کی چیز ملتی ہے تو ہمیں کسٹم دینے کے بعد ایک نارمل چیز آپ کے گھر پہنچتی ہے $6 میں. تو ہمیں اس کے لیے تھوڑی سی آسانی پیدا کرنی چاہیے ان کے لیے. اور خاص طور پہ اب دیکھیں اس پہ بھائی زیتون کے اندر کون سی انٹیگریڈیز چاہیے، شہد کے لیے کون سی چاہیے. اچھا، اب یہ چیزیں یہ تو ہوگی. دوسری چیزیں آپ یہ دیکھیں، سبزیاں، ٹماٹر. پاکستان زراعت کا ملک ہے، پاکستان کو خود کفیل ہونا چاہیے. یہ بھی باہر سے آ رہے ہیں، یہ بات بڑی عجیب بات ہے. اب میں پچھلی دفعہ بھی آپ سے ہم نے کتنے پروگراموں میں ذکر کرتے ہیں کہ بھائی یہ اچھی بات ہے. ہم کہتے ہیں جی مرغی پالیں، کٹی پالیں، جو کرنا ہے کریں، بیج رکھیں، کریں، سب کریں. یہ چھوٹا کام چھوٹے تک کریں. لیکن پاکستان کی 80% دیہات میں آبادی رہتی ہے. ان کو جدید ٹیکنالوجی دیں، ان کے لیے گرین ہاؤس بنائیں. جو سبزیاں تو کم از کم پاکستان میں اتنی کریں کہ امپورٹ کی جگہ ایکسپورٹ کریں. اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو اگر آپ نے یہ ڈیری فارم کا کرنا ہے تو پھر سعودیہ کی طرح ایگزامپل ہے. یہاں پہ دیکھیں 25 ہزار گاؤں کے ڈیری فارم ہیں. آپ اس میں کریں، دودھ نکالیں، لبن بنائیں، لسی بنائیں. آپ اس کو امپورٹ کے پاکستان میں بھی یوز کریں، پاکستان سے باہر بھی بھیجیں. ٹھیک ہے، اس طرح کے جو ہے نا وہ کام کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ کام ہے، آپ ایک پروجیکٹ بنا لیں. مثلا اس کی ایگزامپل جو ہے 5 ملین 10 ملین آتا ہے. وہ بولیں جی یہ ہماری فیزیبلٹی ہے. ہم پاکستانی اوورسیز سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ $5 کا $10 کا ایک شیئر لے لیں. ٹھیک ہے، تو پاکستانی ہر جو ہے نا اوورسیز پاکستانی بھی خوشی میں چھوٹے چھوٹے شیئر خرید لے گا. مجھے حیرت یہاں پہ یہ ہو رہی ہے سر کہ کون سی ایسی چیز ہے جو پاکستان میں ہمارے استعمال کے ہم نہیں بنا سکتے ہیں. سر میں یہی آپ کے کپڑے سے لے کر، آپ کے جوتے سے لے کر، آپ کے کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر سارا آپ کے پاس پوٹینشیل موجود ہے. لیکن پھر باہر کی دنیا کی طرف فردوس بھائی دو چیزیں ہیں. ایک تو را مٹیریل ہمارے پاس بہت ہے. ٹھیک ہے، اب میں جیسے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ریت سے ہم لوگ گلاس بناتے ہیں. تو ریت سے ہم کیوں نہیں ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں؟ ہم کیپیسٹر بنائیں، سلیکون بنائیں، اپنا کیا نام ہے کیپیسٹر ہے آپ کے پاس، یہ IC بنا لیں. تو اپنا اس کے یہ چیزیں جو ہے اس کی قیمت اتنے سے جو ہے نا اتنی بڑھ جاتی ہے، $50 پہ چلی جاتی ہے. دوسرا آپ یہ دیکھیں خاص طور پہ اب مہنگائی کی ہے، پیٹرول کی مہنگائی ہو گئی ہے. اس سے کیا ہوا ہے؟ صرف 9 مہینے کی بتا رہا ہوں کہ 7 سال میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے مہنگائی ہے. ہمیں خوشی نہیں ہے کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے، دکھ ہوتا ہے، دلی دکھ سے کہہ رہا ہوں. پوری قوم متاثر ہو رہی ہے. یہ ٹماٹر کر لیں، دودھ کر لیں، چینی کر لیں، دوائیوں کے اوپر آپ اندازہ کریں. دوائی آدمی مجبور ہو کے لیتا ہے. اور پاکستان میں یقین مانے بھائی 80% پاکستان کے عوام جو ہے جو اپنا علاج بھی خوش دلی سے نہیں کرا سکتے، اتنی استطاعت نہیں ہوتی، وہ بھی ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پلیز غریب آدمیوں کو دوائی دینا تو ہلکی سی دینا، ٹیکہ لگانا تو کچھ سستا سا لگا دینا. یار یہ بہت جو ہے نا دل کو تکلیف ہوتی ہے یہ لفظ ادا کرتے ہوئے بھی. دوسرا میں آپ کو اور بتانا چاہ رہا ہوں کہ 42% ہم نے ٹرانسپورٹ کے اندر اضافہ کیا ہے، کرایوں کے اندر. ریلوے کے اندر 212% ہم نے ٹکٹوں کی قیمتیں بڑھائی ہیں. ٹھیک ہے، ہوائی جہاز کے ہم نے کرایے بڑھا دیے ہیں. ٹھیک، اس کے بعد روٹی کپڑا اور مکان کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے. اگر بھٹو نے نعرہ دیا تھا تو کمپلیمنٹ نہیں ہوا تھا. انہوں نے کہا جی ہم نے کروڑ گھر بنانے ہیں، یہ چیزیں بنانے ہیں. اس کا عمل دور دور تک کوئی آثار نہیں ہے، اس کا کوئی آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے. اور یہ جو مہنگائی ہے، ایک تو توقع ہونا کہ یہ 6 مہینے سال کے اندر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. یقین کریں یہ 5 سال میں اگر حکومت کو فری ہینڈ بھی دے دیا جائے نا تو یہ مہنگائی کم نہیں کر سکتی. صحیح خطرناک بات ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا اور کوشش کرتے ہیں کہ امید بھی رکھتے ہیں کہ حالت. اچھا